تو قرآن مجید کے اسلوب بدیع میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرا عنوان قائم کرتے ہیں وہ صورتوں کا اسلوب ہے۔ تو پہلے عنوان میں آپ نے سنا قرآن مجید کے پورے کلام کی اپنی ترتیب کیا ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب عام کتابوں سے ہٹ کر ایک شیعی فرمان کی طرح کی ترتیب ہے۔ کوئی شیعی فرمان ہے یا شیعی مکتوبات ہیں، کسی بادشاہ کے خطوط ہیں۔ پھر وہ صورتوں کے اسلوب کے حوالے سے بھی اسی چیز کو ثابت کرنے پر زور دیتے ہیں، اور پرزور طریقے سے یہ بڑے دلائل سے وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کا اسلوب بھی یہی ہے کہ گویا ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے اپنے مخصوص جو ان کے ماتحت حکمران ہوتے ہیں کسی بادشاہ کے، ان حکمرانوں کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا ہے خطوط کی شکل میں، جو انداز ان خطوط کا ہوتا ہے، قرآن کریم کی صورتوں کا بھی وہی انداز اور وہی اسلوب ہے۔ وہ اس عنوان میں بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہی بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، چاہے وہ عمومی اسلوب ہو، چاہے صورتوں کا اسلوب ہو، وہ شیعی فرمان اور شیعی مکتوبات کی طرز پر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صورتوں کے اسلوب اور شیعی فرامین کے اسلوب میں پوری مناسبت ہے، اس لیے صورتوں کی ابتدا اور انتہا میں مکتوبات کے طریقے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ خطوط کے جو طریقہ کار ہے، یہ اس کی صورتوں کے آغاز میں بھی اور صورت کے آخر میں بھی وہ انداز اپنایا گیا ہے جو کسی خط کا، کسی بادشاہ کے خط کا انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مکتوبات، یہاں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ خطوط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خطوط کس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض مکتوبات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا جاتا ہے، بعض خطوط، اور بعض خطوط ہیں ان کی ابتدا عرض بیان سے کی جاتی ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے، خط لکھنے کا مقصد کیا ہے، وہ آغاز ہی میں، بعض خطوط کے آغاز ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض خط ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے شروع میں کاتب اور مکتوب علیہ کا نام ہوتا ہے، یا تو لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے کہ من جانب فلاں، یہ فلاں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کا نام خط کے آغاز میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خط فلاں کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اور شاہ ولی کہتے ہیں کہ بعض رکعات بغیر عنوان کے ہوتے ہیں، ان میں عنوان کوئی بھی نہیں ہوتا، بس سیدھی سیدھی اس میں سیدھا پیغام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض خطوط لمبے ہوتے ہیں، بعض مختصر ہوتے ہیں۔ تو شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بعض خطوط کے جو ترتیب انہوں نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو حمد سے، بعض کو تسبیح شروع کیا، بعض کو بیان غرض سے شروع کیا۔ یعنی جو انداز خطوط کا ہوتا ہے کہ بعض خطوط جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا سے، بعض جو ہے وہ اس میں شروع میں مقصد بیان کر دیا جاتا ہے، بعض کی شروع میں لکھنے والے کا نام، بعض کی شروع میں جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے، بعض جو ہے مختصر سے رکے ہوتے ہیں، ان میں عنوان کوئی نہیں ہوتا، بعض خطوط لمبے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہی انداز قرآن پاک کی صورتوں کا ہے کہ بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، حمد و ثنا سے شروع ہوئی ہیں، بعض صورتیں جو ہے ان کی شروع میں ہی مقصد بیان کر دیا گیا ہے، بعض صورتیں ہیں شروع میں لکھنے والے نے اپنا نام ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا، بعض کی شروع میں مکتوب علیہ یعنی جن کی طرف پیغام دیا جا رہا ہے انسانیت، ان کا ذکر شروع میں کر دیا گیا ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کا عنوان ہی کوئی نہیں ہے، بعض صورتیں طویل ہیں، بعض مختصر ہیں۔ یعنی وہی جو انداز خطوط کا ہوتا ہے یا جو قسمیں خطوط کی ہیں، وہی ہماری قرآن پاک کی صورتوں کی اتنی ہی قسمیں اور اسی طرح کی قسمیں ہیں۔ پھر وہ مثال ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ شروع میں ہی جو ہے وہ بیان غرض، مقصد بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورہ نور کا غالباً یہ اس کی پہلی آیت ہے کہ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے اتارا اور اس پر عمل کو ہم نے فرض قرار دیا۔ اسی طرح سے جیسے کسی شیعی فرمان ہوتا ہے، اس کی شروع میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تحریر ہے فلاں اور فلاں کی مصالحت کے بارے میں، یا یہ وہ تحریر ہے جس میں فلاں نے وصیت کی ہے فلاں کے بارے میں۔ جیسے شاہ صاحب نے بھی مثال دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھوایا تھا کہ ھذا ما قضى علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہی چیزیں جیسے بعض خطوط کی شروع میں خط بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے، بعض کی شروع میں ان کا نام ہوتا ہے جن کی طرف خط بھیجا گیا ہے۔ اس طرح تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ سورت کی شروع میں ہے، سورہ زمر کی پہلی آیت ہے غالباً۔ تو اس فرمان کا صدور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی یہ پیغام اللہ کا ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سورت کے آغاز میں گویا بھیجنے والے کا
نام ذکر کر دیا گیا۔ پھر کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے شروع میں بھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، اٹل ہیں، اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ بہت حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے کی جانب سے ہے۔ تو اس کے شروع میں بھی مرسل یعنی بھیجنے والے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام ذکر کر دیا کہ یہ میری طرف سے بھیجی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب مثال دیتے ہیں کہ جیسے خطوط میں لکھا جاتا ہے کہ بارگاہ خلافت سے حکم صادر کیا جاتا ہے، یا یوں کہ فلاں شہر کے باشندوں میں بارگاہ خلافت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، یا یوں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب میں اپنے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ میں محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل جو ہے، یا ہرقل یا ہرقل، مختلف اس کے تلفظات پڑے جاتے ہیں، اور جو روم کا بادشاہ ہے اس کی طرف یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے روم کے بڑے آدمی ہرقل کو۔ تو اس طرح سے جیسے خطوط کی شروع میں ہوتا ہے، ایسی بعض آیات کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا ہے۔ پھر وہ ان صورتوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بعض رکوع ایسے ہوتے ہیں جن پہ عنوان ہی کوئی نہیں ہوتا، جیسے سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون، جب آئیں تیرے پاس منافق لوگ، یا سورہ مجادلہ شروع ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے جھگڑتی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں، یا سورہ تحریم شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتا ہے تو اس کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ تو یہ جو دو تین مثالیں ہیں، یہ ایسے خطوط کی مثالیں کہ جن کے شروع میں جن کا مطلب کوئی عنوان ہی نہیں ہوتا، تو یہ ان کی مثالیں ہیں، سورہ منافقون، سورہ مجادلہ، سورہ تحریم وغیرہ، کہ ان کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ ایسے بغیر عنوان کی شروع ہو رہی ہیں۔ المختصر یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح خطوط کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ خطوط جو ہے وہ لکھنے والے کے نام سے شروع ہو رہتے ہیں، کچھ ان کے جن کی طرف لکھا جا رہا ہے ان کے نام سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شروع میں ہی کس خطوط کا مقصد بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں، کسی کی شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی، کچھ خط چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ خطوط جو ہے وہ بلا عنوان ہوتے ہیں۔ تو جتنی قسمیں اور جس انداز میں خطوط لکھے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی صورتیں ہیں، کچھ بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام ذکر کیا آغاز میں، کچھ صورتیں ہیں جو ہے وہ جن کے آغاز ہی میں ان کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ یہ صورتیں کیوں نازل کی جا رہی ہیں، ان میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کچھ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں جن کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے، جیسے کہ دو تین مثالیں بھی دے دی گئی۔ تو یہ قرآن کریم کی صورتوں کا اسلوب ہے، صورتوں کا انداز ہے، یا صورتوں کا طرز گفتگو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ صورتوں کا اسلوب بدیع ہے۔